سبق نمبر 74 سورۃ النساء کا رکوع نمبر 15 آیت نمبر 101 تا 104۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا۔ وَإِذَا اور جب ضربتم سفر کرو تم فی الارض زمین میں فلیس تو نہیں ہے علیکم تم پر جناح کوئی گناہ ان تقصروا یہ کہ قصر کر لو تم من الصلاۃ نماز سے ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو ان یفتنکم کہ فتنہ میں ڈال دیں گے تمہیں الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا ان الکافرین یقیناً کفار کانو ہیں وہ لکم تمہارے لیے عدوًا دشمن مبینہ کھلے۔ پوری آیت۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں تنگ کریں گے، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ وَإِذَا اور جب کنتا ہوں آپ فیہم ان میں فَأَقَمْتَ تو قائم کریں لَهُمُ الصَّلَاةَ ان کے لیے نماز فَلْتَقُمْ چاہیے کہ کھڑی ہو طَائِفَةٌ ایک جماعت منہم ان میں سے معاکا آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا اور چاہیے کہ لے لیں وہ أَسْلِحَتَهُمْ اپنے ہتھیار فَإِذَا پھر جب سجدو سجدہ کر لیں وہ فَلْيَكُونُوا تو چاہیے کہ وہ ہو جائیں مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے وَلْتَأْتِ اور چاہیے کہ آ جائے طَائِفَةٌ جماعت اخریٰ دوسری لم یصلوا نہ پڑھی ہو انہوں نے فلیصلوا تو چاہیے کہ وہ پڑھیں معاکا آپ کے ساتھ ولیأخذوا اور چاہیے کہ لے لیں وہ حذرہم اپنے بچاؤ کا سامان واسلحتہم اور اپنے ہتھیار ود الذین چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا لو تغفلون اگر غافل ہوتے ہو تم عن اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے وامتعتکم اور اپنے سامان سے فیمیلون تو حملہ کر دیں وہ علیکم تم پر میلتن حملہ واحدتن ایک دم ولا جناح اور نہیں ہے گناہ علیکم تم پر ان کانا اگر ہو بکم تمہیں اذن تکلیف من مطرن بارش سے او کنتم یا ہو جاؤ تم مرضا بیمار ان تضعوا یہ کہ اتار رکھو تم اسلحتکم اپنے ہتھیار وخذوا اور لے لو تم حذرکم اپنے بچاؤ کا سامان ان اللہ بلا شبہ اللہ نے اعد تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذابا مہینا عذاب رسوا کر دینے والا۔
پوری آیت۔ اور جب آپ مسلمانوں میں موجود ہوں تو آپ ہی انہیں نماز پڑھائیں، چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت اپنے ہتھیار اٹھا کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان لے کر اپنے ہتھیار اٹھا کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کافر لوگ تو چاہتے ہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے کہیں غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر حملہ کر دیں، یکبارگی کا حملہ، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بیمار ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، لیکن تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو۔ بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ فَإِذَا پھر جب قضیتم الصلاۃ ادا کر چکو تم نماز، فاذکروا اللہ تو ذکر کرو اللہ کا، قیاماً کھڑے، وقعوداً اور بیٹھے، وعلی جنوبکم اور اپنی کروٹوں پر، فاذا اطمأننتم پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ، فاقیموا الصلاۃ تو نماز قائم کرو تم، ان الصلاۃ کانت بلا شبہ نماز ہے، علی المؤمنین مومنوں پر، کتاباً فرض، موقوتا وقت پر۔ پوری آیت۔ پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے کرتے رہو، پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وَلَا تَهِنُوا اور ہمت نہ ہارو تم، فی ابتغاء القوم قوم کا پیچھا کرنے میں، ان تکونوا اگر تم نے، تعلمون دکھ جھیلے ہیں، فإنہم تو بے شک انہوں نے بھی، یعلمون دکھ جھیلے ہیں، کما جیسا کہ، تعلمون تم نے دکھ جھیلے ہیں، وترجون اور تم امیدوار ہو، من اللہ اللہ سے، مالا جو کہ وہ نہیں، یرجون امیدوار، وکان اللہ اور اللہ ہے، علیماً جاننے والا، حکیمہ حکمتوں والا۔ پوری آیت۔ اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم نے دکھ جھیلے ہیں تو انہوں نے بھی دکھ جھیلے ہیں جیسے تم نے دکھ جھیلے ہیں، اور تم تو پھر اللہ سے امیدوار ہو جبکہ وہ امیدوار نہیں، اور اللہ تو جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ اس رکوع میں 4 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 101، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ سے إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا تک فرمایا، اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کر لو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں تنگ کریں گے، یقیناً کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یعنی ہجرت و جہاد کی غرض سے سفر کی نوبت آتی ہی رہتی تھی، اور کفار کے اچانک حملوں کے خدشے سے ایک جگہ زیادہ دیر تک رکنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا، اس لیے اس رکوع میں 4 رکعتوں والی نماز کو 2 رکعت کم کر کے پڑھنے کا اور نماز خوف کا بھی ساتھ ہی حکم جاری فرما دیا، جس سے اس بات کا اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ نماز نہ تو چھوڑی جا سکتی ہے اور نہ ہی جان بوجھ کر قضا کی جا سکتی ہے۔ قصر نماز کی یہ رعایت اگرچہ دشمن سے خوف کے پیش نظر تھی، مگر خوف نہ بھی ہو تب بھی، اور سفر چاہے کسی بھی غرض سے ہو تب بھی، اس رعایت کو تا قیامت کر دیا گیا۔ بحوالہ مسلم، یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، اللہ تو فرماتے ہیں اگر کفار کی طرف سے حملے کا اندیشہ ہو تو پھر نماز قصر کرنی ہے، اب تو ہر طرف امن ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، مجھے بھی اس سوال نے پریشان کر رکھا تھا
جب میں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، لہذا اسے قبول کیا جائے، گویا یہ اللہ کا مسلمانوں پر کرم ہے۔ بعض مفسرین کے بقول عام سفر میں قصر نماز کا حکم آیت کے پہلے حصے میں ہے اور دوسرے حصے کا تعلق اگلی آیت میں خوف کی نماز والے حکم سے ہے، یعنی عین لڑائی کے دوران کافر سامنے ہوں اور نماز کا وقت بھی ہو جائے تو پھر کیا حکم ہے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت اور اگلی آیت خاص نماز خوف کے بارے میں ہی ہے۔ رہی عام سفری نماز تو وہ تو فرض ہی 4 کی بجائے 2 رکعتیں ہیں، سوائے مغرب کے، جو نبی علیہ السلام کے متواتر عمل سے ثابت ہے، واللہ عالم۔ آیت نمبر 102 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ سے إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا تک فرمایا، اور جب آپ مسلمانوں میں موجود ہوں تو آپ ہی انہیں نماز پڑھائیں، چاہیے کہ ان میں سے ایک جماعت اپنے ہتھیار اٹھا کر آپ کے ساتھ شامل ہو جائے، پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو چاہیے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسری جماعت آئے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی، چاہیے کہ وہ اپنے بچاؤ کا سامان لے کر اپنے ہتھیار اٹھا کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ کافر لوگ تو چاہتے ہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے کہیں غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر حملہ کر دیں، یکبارگی کا حملہ، اور اگر تمہیں بارش کی وجہ سے تکلیف ہو یا بیمار ہو جاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے ہتھیار اتار کر رکھ دو، لیکن تم اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، بلا شبہ اللہ نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی نماز خوف جو دشمن فوج کی موجودگی میں محاذ پر ہی پڑھی جائے، اس کی امامت کا حکم نبی علیہ السلام کو اس لیے ہے کہ جہاں آپ تشریف فرما ہوں وہاں بلا عذر کوئی دوسرا امامت کا حقدار ہی نہیں۔ آپ کی اتباع میں مسلمانوں کے خلفاء جو آپ کے قائم مقام کے حکم میں ہیں، آپ کے بعد وہ بھی اس کے پابند ہیں، چنانچہ اس حکم پر خلافت راشدہ میں متواتر عمل رہا، کسی نے بھی یہ طریقہ چھوڑا نہیں۔ متعدد کتب احادیث میں ابو عیاش زرقی رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ہمراہ غصفان میں تھے، ہمارے اور قبلہ کے درمیان خالد ابن ولید کی سربراہی میں دشمن فوج سامنے تھی۔ نبی علیہ السلام نے ہمیں ظہر کی نماز جب پڑھائی تو مشرک لوگ آپس میں کہنے لگے موقع چوک گیا، ورنہ ہم نماز کے دوران ہی ان پر حملہ کر دیتے۔ کچھ بولے تیاری رکھو، ایک اور نماز آنے والی ہے جو مسلمانوں کو اپنی جان اور اولاد اور اپنے آباء و اجداد سے بھی زیادہ محبوب ہے، ہم اس وقت حملہ کر دیں گے۔ اسی دوران جبریل علیہ السلام نماز خوف کی آیت لے کر آ گئے تو رسول پاک نے ہماری 2 جماعتیں بنا کر عصر کی نماز اسی طرح پڑھائی جس طرح حکم ہوا۔ محاذ جنگ کے ماحول کے پیش نظر نماز خوف مختلف صورتوں میں پڑھی گئی۔ ایک صورت تو وہ ہے جو آیت میں بیان ہوئی کہ مجاہدین کی 2 جماعتیں بنا دی گئیں جنہوں نے حضور کی امامت میں بس ایک ایک رکعت ہی پڑھی، جبکہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں۔ علاوہ ازیں دونوں جماعتوں کی چھوٹی ہوئی ایک ایک رکعت الگ پڑھنے کا ذکر بھی احادیث میں ہے۔ اسی طرح امام کی 4 اور دونوں جماعتوں کی 2 رکعت کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اگر لڑائی میں شدت ہو تو ہر کسی نے اپنی الگ الگ نماز بھی پڑھی ہے، خواہ کھڑے کھڑے یا سواری پر بیٹھے بیٹھے۔ اگر اتنی بھی مہلت نہ ملے تو پھر نماز کو مؤخر بھی کیا گیا ہے، جیسے غزوہ خندق میں ہوا کہ آپ علیہ السلام نے سورج غروب کے بعد یکے بعد دیگرے تمام نمازیں لوٹائیں۔ نماز خوف میں قبلہ رو ہونے، ہاتھ باندھنے اور اشاروں میں رکوع سجود کرنے کی بھی چھوٹ ہے، بھلے کپڑوں پر اور بدن پر خون بھی لگا ہو۔ البتہ ہر صورت میں ہتھیاروں اور دفاعی سامان کا تدبیری طور پر زیب تن رہنا ضروری قرار دیا گیا تاکہ اچانک حملے سے نمٹا جا سکے۔ اگر بارش آ جائے اور جنگی سامان زیب تن رکھنا دشوار ہو تو دفاعی چیزوں کے علاوہ ہتھیاروں سے خود کو ہلکا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بیمار آدمی کے لیے بھی یہ رخصت ہے، مگر چوکنا رہنا پھر بھی ضروری ہے۔ بارش اور مرض میں دفاعی سامان کی اہمیت پر زور دینے کے پیچھے ایک واقعہ کتب احادیث میں مذکور ہے۔ نبی علیہ السلام ہلکی بارش میں قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور نکل کر ایک کھائی میں جا بیٹھے کہ غویرث بن حارث کافر نے پہاڑ پر سے دیکھ لیا۔ موقع پا کر قتل کے ارادے سے بھاگتا ہوا نیچے آیا
اور تلوار سونت کر کہنے لگا اب تجھے میرے وار سے کون بچائے گا؟ آپ علیہ السلام نے بڑی تسلی سے فرمایا اللہ، اور دعا کی کہ یا اللہ اس ظالم سے بچانا تیرا ہی کام ہے۔ جب اس کافر نے مارنے کے لیے تلوار اوپر کو اٹھائی تو اس کے کندھوں کے درمیان ایسا درد نکلا جس سے وہ اوندے منہ نیچے گر گیا اور تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے وہی تلوار اٹھا کر فرمایا اب تجھے کون بچائے گا؟ اس پر وہ آپ کی صفت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا تو کلمہ پڑھتا ہے؟ اس نے انکار کیا اور کہا کہ یہ وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی آپ سے محاذ آرائی نہیں کروں گا۔ آپ نے اس کی تلوار اسے واپس کر دی، جاتے ہوئے بولا آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ جب آپ علیہ السلام لشکر میں واپس پہنچے تو یہ واقعہ بھی سنایا اور آیت کا آخری حصہ بھی تلاوت فرمایا کہ بارش اور بیماری میں بھی اپنے دفاع کا پورا خیال رکھو، کیونکہ کافر کوئی بھی موقع نہیں جانے دیتے۔ دنیا میں بچاؤ کی تدبیر کرنا ضروری ہے، آخرت میں اللہ خود ہی کافروں سے نمٹ لیں گے۔ آیت نمبر 103 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ سے کتابًا موقوتا تک فرمایا پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کا ذکر کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے کرتے رہو۔ پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ یعنی جنگ میں نماز خوف ادا کر لینے کے بعد کسی بھی حالت میں اللہ کا ذکر تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے۔ ذکر زبان سے بھی اور دل میں بھی ہو سکتا ہے، ہر وقت اللہ کا دھیان بھی ذکر ہی شمار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ہے نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کے بقول اس سے بھی نماز خوف ہی مراد ہے، کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر یا پھر لیٹ کر جیسے بھی ممکن ہو پڑھی جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے مریضوں والی نماز کی طرف اشارہ ہو۔ جب امن ہو جائے تو نماز پورے اہتمام، مکمل آداب اور یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہوگی۔ آیت بتا رہی ہے جنگ ہو یا امن، سفر ہو یا مرض، ہر نماز کی فرضیت کا اپنا ایک وقت مقرر ہے۔ حالات جیسے کیسے بھی ہوں نماز کو اپنے وقت سے آگے پیچھے کر کے پڑھنے کی اجازت نہیں۔ اگر نماز چھوڑنے یا معطل کرنے کی رخصت ہوتی تو خوف اور لڑائی سے زیادہ مشکل وقت بھلا کون سا ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 104 وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ سے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا تک فرمایا اور تم دشمن قوم کا پیچھا کرنے میں ہمت نہ ہارو، اگر تم نے دکھ جھیلے ہیں تو انہوں نے بھی دکھ جھیلے ہیں جیسے تم نے دکھ جھیلے ہیں، اور تم تو پھر اللہ سے امیدوار ہو جبکہ وہ امیدوار نہیں، اور اللہ تو جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ یعنی جہاد کی ترغیب میں اللہ نے دونوں باتیں باکمال کی ہیں، ایک تو یہ کہ جنگ برابر کی ہے، چوٹ سانجھی ہے، دوسری یہ کہ اللہ کی طرف سے ثواب اور نصرت کا وعدہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، کافروں کے لیے نہیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ مسلمان کم ہمتی دکھائیں اور اپنے امیر کے حکم پر کافروں کا پیچھا نہ کریں، لہٰذا ہر ایک کا کردار اللہ کے علم میں ہے، کافروں کا پیچھا کروانے میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں۔